الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العلی العظیم. معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں گزر چکا تھا کہ آیت میراث سے پڑھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں عرض کی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ میت کے ورثاء پر حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ میت کی میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے. یہ چار حق ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، یہ فرض کے درجے میں ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز عرض کی تھی کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ورثاء کو حصہ نہیں ملتا. ایک تو یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی، کافر کو مسلمان کی یا مسلمان کو کافر کی وراثت نہیں ملتی، اسی طرح غلام وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح اختلاف دارین دارالحرب والے کو دارالاسلام والے کی وراثت نہیں ملتی. اس طرح ایک اور چیز میں نے عرض کی تھی کہ نبی کی اولاد بھی تقسیم نہیں ہوتی. آج کے درس میں ہم حصے پڑھیں گے جو ورثاء کے حصے ہیں شریعت کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، اور یہ حصے بندوں نے بیان نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں. اور ان حصوں پر عمل کرنا ضروری ہے، بہت ہی اشد سختی سے عمل کرنا ضروری ہے. جو کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ عذاب الہی کو اپنی طرف دعوت دے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو پامال کر رہا ہے. ہمیں اس کی بات کی فکر کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. جب والدین دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ پکی ٹھکی بات ہوتی ہے، میرے مرنے کے بعد تم اس بات پر عمل کرنا، اس بات کو نہ چھوڑنا، اس بات کی خلاف ورزی نہ کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پکی بات کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں وصیت کرتا ہے اپنی اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو بنیاد اور اصل قرار دیا ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دو عورتوں کا حصہ مرد کے برابر ہے، نہ بلکہ یہ فرمایا کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، کہ عورت بنیاد ہے، اس کو دیکھ کر مرد کو حصہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ تم عورتوں کا حصہ ہڑپ کر جاؤ، عورتوں کا حصہ سارا کھا جاؤ، نہیں، عورتوں کو پہلے ایک حصہ دو اور اس سے ڈبل حصہ مرد کو دیا جائے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر مرنے والے نے اپنی پیچھے صرف عورتیں چھوڑی ہیں، بیٹیاں چھوڑی ہیں، بیٹے نہیں چھوڑے، عورتیں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو
دو تہائی مال مل جائے گا۔ اگر بس صرف عورتیں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، دو سے اوپر یا دو ہیں، فلاحن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے دو حصے، دو تہائی مال ہے جو اس نے چھوڑا ہے۔ مال کے تین حصے کیے جائیں گے، دو حصے عورتوں کو دے دیے جائیں گے، بیٹیوں کو دے دی جائیں گے، اور تیسرا حصہ واقعی و رسام میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے مرنے والے کی، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو بیٹی کو سارے مال کا آدھا مل جائے گا، اور آدھا مال باقیوں میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ آدھا مال ہر کسی میں ہوگا، چاہے زیور ہے، چاہے اس کا سامان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے مکان ہے، چاہے نقدی ہے، چاہے دکان ہے، سب چیزوں میں اس کو لڑکی کو آدھا مل جائے گا۔ اب یہ لڑکوں لڑکیوں کے حصے ختم ہو گئے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، لڑکیوں کے حصے ختم ہونے کے بعد اب والدین کے حصے آ رہے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور دونوں باپوں کے یعنی ماں اور باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے جو اس نے وراثت چھوڑی ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے، ماں اور باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اگر میت والے نے اگر میت نے اولاد بھی چھوڑی ہے، اگر مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے، اولاد کے ساتھ اگر ماں باپ بھی اس کے زندہ ہیں، تو اس کے ماں اور باپ کو چھٹا چھٹا دونوں کو حصہ مل جائے گا، اور باقی حصہ پانچ حصے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، دوسری صورت آ گئی والدین کی، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، صرف اس کے والدین ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو وارث ہوں گے اس کے باپ، ماں اور باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا، یعنی مال تین حصے پر تقسیم ہوگا، تیسرا حصہ ماں کو مل جائے گا اور دو حصے باپ کو مل جائیں گے، جس طرح عام بیٹوں بیٹیوں میں ہوتا ہے وہ والا اصول جہاں پر چلے گا۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو مال صرف اس کے ماں باپ کو ملے گا، مال تین حصوں میں تقسیم ہوگا، تیسرا حصہ والدہ کو مل جائے گا اور دو حصے باپ کو مل جائیں گے۔ اب تیسری صورت آ رہی ہے والد کی، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اب یہ تیسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن والدین زندہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں، بھائی زندہ ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، میت کے کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مرنے والے کے بھائی زندہ ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور باقی پانچ حصے والد کو مل جائیں گے، کیونکہ بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن بھائی والدہ کا نقصان کر رہے ہیں کہ پہلے والدہ کو تیسرا حصہ مل رہا تھا، اب والدہ کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، اور باقی پانچ کے پانچ حصے والد کو مل جائیں گے۔ بھائیوں کو بھی کچھ نہیں مل رہا، لیکن بھائیوں نے یہاں پر آ کر والدہ کا نقصان کیا ہے، اس کو فرائض کی اصطلاح میں حجب نقصان کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تو دیکھیں کیسا، اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ذات ہے، علیم ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب والدین کو پانچ حصے ملیں گے، والد کو پانچ حصے ملیں گے، تو والد جب فوت ہوگا تو اس میں سے پھر ماں کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور پھر وہ ماں کو ملے گا چوتھا حصہ پھر مل جائے گا، اور اس کے بعد باقی وہ تین حصے بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور باقی پانچ حصے باپ کو مل جائیں گے، من بعد وصیتی، اس وصیت کے ادا کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد، قرض اور وصیت کو پہلے ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کرنی ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون نفع پہنچائے گا تم کو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت عجیب بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم میں سے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہے، اس لیے کہ تم اگر حصے مقرر کرتے تو اس کو فائدہ پہنچاتے جو تمہیں زیادہ نفع دے رہا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون زیادہ نفع دے رہا ہے، کون نقصان والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور حصے مقرر کر دیے ہیں تاکہ تمہارے بارے میں کوئی جھگڑا بھی نہ ہو۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر کیے ہیں۔ یہ پھر وہ سخت بات آ گئی، جس طرح نماز فرض ہے، 4 رکعت والی نماز کو بندہ 3 نہیں پڑھ سکتا، 3 رکعت مغرب والی کو 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرض حصہ مقرر کر دیا ہے، جو حصہ ہے وہی اس کو وارث کو ملے گا، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، حکیمہ حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمت یہ بھی جانتی ہے کہ کس کو مال نہیں دینا، کس کو کیوں نہیں دینا، یہ اس کی حکمت جانتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حصوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وراثت کو شرعی طور پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا